السلام علیکم، میرے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے شہزادے کی بہن، قسط نمبر 1۔ اگر آپ کو کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں ویڈیو اپڈیٹس۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شہزادہ عثمان اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس نے شہزادوں والی پوشاک اتار کر شکاری لباس زیب تن کیا۔ چمچماتا تیز دھار کا 2 دھاری خنجر کمر میں عرصہ، تیروں سے بھرے ترکش کا جائزہ لیتے ہوئے کمان اٹھائی اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ دروازے پر پڑا پردہ ہٹا اور اس کی چھوٹی بہن شہزادی ثریا کمرے میں داخل ہوئی۔ شہزادہ عثمان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ شہزادی ثریا کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے ثریا؟ شہزادی ثریا ٹھنگ کر بولی، بھیا آج تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار پر چلوں گی۔ آپ تو ہر روز شکار کرنے جنگل جاتے ہیں۔ شہزادہ ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے بولا، تم کہاں جنگلوں میں بھاگ دوڑ کرتی پھرو گی، بیکار میں ہلکان ہو جاؤ گی۔ امی حضور کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے کوئی اچھی سی کہانی سنو۔ شہزادی ثریا نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، امی حضور دن میں کہانی نہیں سناتی، کہتی ہیں دن میں کہانی سنانے سے ماموں جان راستے بھول جاتے ہیں۔ میں تو آپ کے ساتھ ہی چلوں گی، آپ کو ہرن مار کر دکھاؤں گی۔ جیسے میں تمہیں ساتھ لے ہی جاؤں گا، کبھی لڑکیاں بھی شکار کھیلنے گئی ہیں جو میں تمہیں ساتھ لے جاؤں؟ اور پھر میرے ساتھ میرے دوست بھی تو ہیں، وہ دل میں کیا کہیں گے کہ شہزادہ عثمان کی چھوٹی بہن گڑیوں سے کھیلنے کے بجائے شکار کھیلتی ہے؟ شہزادہ عثمان نے قدرے جھنجھلاتے ہوئے کہا، میں تو آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی، شہزادی ثریا نے سر ہلا کر کہا۔ شہزادہ عثمان اسے گھورنے لگا۔ یکا یک شہزادی ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہزادہ عثمان گھبرا گیا۔ وہ اسے چپ کرانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ ملکہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ شہزادی ثریا کو روتے دیکھا تو ملکہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، ثریا بیٹی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی ثریا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بادشاہ شہزادہ عثمان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس نالائق نے کچھ کہا ہوگا ہماری بیٹی کو۔ کیوں بھئی ثریا، کیا بات ہے؟ بات مجھ سے سنیے۔ نالائق کا خطاب پا کر شہزادہ عثمان کو جھینپ کر بولا، فرماتی ہیں میں بھی شکار پر چلوں گی۔ بہت شوق ہے نا جنگل گھومنے کا، جیسے وہاں پر تو لڈو ملتے ہوں۔ اگر شیر کو دور سے ہی دیکھ لیا تو بولتی بند ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور جیسے آپ تو شیر کو دیکھ کر مارے خوشی کے بگلے بجھانے لگیں گے۔ بادشاہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سیر سپاٹے اور شکار میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے پھرتے ہو۔ ہم بوڑھے ہونے لگے ہیں، سر کے بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں، اوپر کا اور ایک نیچے کے 2 دانت ہلنے لگے ہیں۔ اگر ہم کب تک اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے رہیں گے؟ ہم نے تمہیں اس لیے تو پال پوس کر جمع نہیں کیا تھا کہ تم حکومت کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے بجائے جنگلوں میں ڈنڈے بجاتے پھرو۔ بادشاہ کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر شہزادہ عثمان نے سر جھکا لیا۔ اس کی بے چارگی کو محسوس کر کے ملکہ بولی، اس بارشت بھر کی لڑکی کی وجہ سے آپ میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ پھر اس نے شہزادہ عثمان سے کہا، بیٹے تم جاؤ، مہمان خانے میں تمہارے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شہزادوں کا تو یہی کام ہے کہ گھومیں پھریں اور شکار کھیلیں۔ شہزادہ عثمان سر جھکا کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس لڑکے کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ تمہارا ہاتھ ہے۔ ہمارا کیا ہے، اتنی عمر کٹ گئی ہے، بقیہ بھی گزر جائے گی۔ وہ خود ہی پچھتائے گا اور پھر تم سر پکڑ کر رو گی۔ پھر بھی آپ کو ڈانٹ ڈپٹ میں تو کچھ خیال رکھنا ہی چاہیے۔ جوان لڑکا ہے، اس کا ذہن باغی بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ تو عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے گھبراتا ہے۔ اس کی شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملکہ نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک ماں ہو کر سوچتی ہو اور ہم باپ بن کر۔ ہم سچ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں شاہی دستور کا پاس نہ ہوتا تو ہم عثمان کی حرکتوں پر اسے روزانہ صبح بستر سے اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے بلا ناگہ مار لگاتے۔ مگر ہماری بد قسمتی اور عثمان کی خوش قسمتی ہے کہ دستور میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ شہزادوں کی پٹائی نہیں لگائی جا سکتی، چاہے مارنے والا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔
اگر آپ کی سختیوں کا یہی عالم رہا تو مجھے یقین ہے کہ عثمان محل چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ اس دن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ابا حضور نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ ملکہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اچھا، تو اس نالائق کو ہمارا منہ ٹیڑھا لگتا ہے۔ آ لینے دو آج اسے، بادشاہ گرم ہو کر بولا۔ ہم اچھی طرح اس کی خبر لیں گے، سمجھ کیا رہا ہے اس نے ہمیں۔ شہزادی ثریا نے اب رونا بند کر دیا تھا اور خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے بڑے غصے سے کہا، اگر آپ عثمان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں تو میں آج سے اسے کہہ دوں گی کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ اور کل کل سے تو نجات مل جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ کی آواز بھر آئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بادشاہ چند لمحے تک تو ملکہ کو دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا، پیاری ملکہ، ہم اس گدھے کے دشمن تو نہیں ہیں، وہ لاپرواہ طبیعت کا لڑکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ سے سبق حاصل کرے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ہم اتنی بڑی حکومت اسے سونپنا چاہتے ہیں۔ تلوار اور خنجر چلانا مشکل بات نہیں ہے، مگر حکومت چلانا بہت مشکل بات ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہم یہ سب کچھ اس کے حق میں برا کر رہے ہیں یا بھلا؟ ملکہ نے جھٹ سے آنسو پونچھ لیے اور مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عثمان شکار سے لوٹ کر آئے گا تو میں بھی اسے سمجھاؤں گی، میری بات وہ ہمیشہ مان جاتا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ بھی مسکرانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب شہزادہ عثمان ضرور حکومت کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے گا۔ ملکہ بھی مسکرا رہی تھی اور بادشاہ بھی، مگر شہزادی ثریا منہ بنائے کھڑی تھی۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادہ عثمان اسے اپنے ساتھ جنگل شکار کھیلنے کے لیے نہیں لے کے گیا۔ جنگل میں شہزادہ عثمان کے دوستوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ وہ لوگ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر اب دریا کے شفاف پانی میں نہا رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے اڑاتے اور پھر زور زور سے کہکے لگاتے۔ شہزادہ عثمان کنارے پر بیٹھا ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ خود بھی دریا میں کود کر خوب مزے سے نہائے، مگر ملکہ نے اسے تنبیہ کر رکھی تھی کہ وہ دریا وغیرہ میں کبھی بھی نہانے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ایسے مواقع پر دوستوں کی شرارتوں کے سبب جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ وہ لوگ شکار سے اکتا گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ لوگ دریا کے کنارے آ بیٹھے تھے۔ پھر تجویز پر یہ ٹھہری کہ نہایا جائے۔ شہزادہ عثمان نے اس کی تجویز کی مخالفت کی اور اپنے دوستوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حمام سے بہتر نہانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں ڈوبنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ وہاں پر پاؤں بھی پھسل جائے تو انسان کہیں جاتا نہیں ہے، وہیں فرش پر ہی پڑا رہتا ہے، مگر دریا میں پاؤں پھسل جائے تو پھر انسان اس کی تہہ میں ہی جا گرتا ہے۔ مگر شہزادہ عثمان کی باتوں کو اس کے دوستوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور پھر وہ سب کے سب دریا میں کود گئے۔ شہزادہ عثمان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کنارے پر بیٹھ کر انہیں تکتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دوست تیرتے ہوئے دور نکل گئے اور شہزادہ عثمان وہاں پر تنہا رہ گیا۔ اس کی سوچ کا یہ دھارا یکایک اپنے محل کی طرف مڑ گیا۔ اسے اپنی باپ کی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ اس نے جب ان باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش اس لیے نہیں کرتے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی اولاد ان کا سہارا نہ بنے۔ شہزادہ عثمان کو خود سے شرم آنے لگی۔ وہ 22 سال کا ہو چکا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو حکومت کے انتظامی معاملات میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتا تھا۔ اس کے باپ نے صحیح معنوں میں اپنی رعایا کی خدمت کی تھی۔ رعایا کی بھلائی اور بہتری کی خاطر اس نے دن دیکھا نہ رات۔ مسلسل کام کی زیادتی یقیناً صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ اس کا باپ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ شہزادہ عثمان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب یہاں سے سیدھا گھر جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے باپ سے اپنے گزشتہ رویے اور لاپرواہیوں کی معافی مانگے گا اور پھر دل و جان سے حکومت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے والی جھاڑیوں پر پڑی۔ وہ چونک پڑا۔ جھاڑیوں میں سے ایک خرگوش نکلا تھا۔ وہ جسامت میں تو عام خرگوش ہی جتنا تھا، مگر اس کے جسم پر 7 رنگ کی دھاریاں پڑی تھیں اور کچے دھار دمدار بے حد خوبصورت تھے۔ اس خرگوش کی آنکھیں سبز تھیں اور وہ بے حد خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔
شہزادہ عثمان کی نظروں میں اس کی چھوٹی بہن شہزادی ثریا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ اس سے بے حد ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ جنگل میں نہیں لایا تھا۔ شہزادہ عثمان نے سوچا کہ اگر وہ اس عجیب و غریب خرگوش کو پکڑ کر محل لے جائے اور ثریا کو دے دے تو اس کی ناراضگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور بڑی احتیاط سے خرگوش کی طرف بڑھنے لگا۔ خرگوش نے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ شہزادہ عثمان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی بھاگ گیا اور کچھ دور جا کر پھر رک گیا۔ شہزادہ عثمان چاہتا تو تیر کی مدد سے اسے زخمی کر کے بھی پکڑ سکتا تھا، مگر وہ اتنے خوبصورت خرگوش کو صحیح سلامت ہی پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ خرگوش بے حد چالاک تھا۔ جب وہ یہ دیکھتا تھا کہ شہزادہ اس کے قریب آن پہنچا ہے تو وہ بہت تیز رفتار سے اپنے اور شہزادے کے درمیان فاصلہ پیدا کر لیتا تھا۔ آخر یہ بھاگ دوڑ کافی دیر تک جاری رہی۔ خرگوش تو ہاتھ نہ آیا، مگر شام ضرور سر پر آ گئی۔ اس عجیب و غریب خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہوئے شہزادہ عثمان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ رات ہونے والی ہے تو وہ بے حد گھبرا گیا۔ خرگوش کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آیا تھا، اور چونکہ اس کا دھیان خرگوش پکڑنے میں ہی لگا ہوا تھا، اس لیے وہ راستے کا بھی خیال نہیں رکھ سکا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا کہ اب وہ محل کس طرح پہنچے گا۔ اس کی گمشدگی سے اس کے دوست یقیناً گھبرا گئے ہوں گے۔ غرض کہ یہی کچھ سوچتے سوچتے وہ آگے بڑھا۔ رنگین خرگوش جانے کہاں جھاڑیوں میں روح پوش ہو گیا تھا، اور شہزادہ عثمان اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس کی نظر اس منحوس خرگوش پر پڑی تھی اور اسے پکڑنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے اب اسے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک ہی اس کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں سے ایک نہایت عالی شان محل کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ محل کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے وہی دھاری دار خرگوش برآمد ہوا اور شہزادہ عثمان کے پاس آ کر بولا، جناب شہزادے صاحب، میری مالکن حسن آرا آپ کو یاد فرما رہی ہے۔ شہزادہ عثمان خرگوش کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا، مگر اسے انسانوں کی طرح گفتگو کرتا دیکھ کر اس کا غصہ حیرت میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، میں تو تمہیں ایک بدمعاش خرگوش سمجھ رہا تھا، کیونکہ تم ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسانے کے ذمہ دار ہو، مگر اب تمہیں انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بے حد حیران ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں کیا سمجھوں؟ آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھیں، میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں کہ آپ کو حسن آرا یاد فرما رہی ہے، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ سب جادو کا چکر ہے۔ یہ خرگوش ضرور کوئی انسان ہے اور کسی جادوگر نے اسے خرگوش بنا دیا ہے، اور حسن آرا یقیناً کوئی حسین سی شہزادی ہوگی جو جادوگر کی قید میں ہوگی۔ اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ جادوگر انسانوں کے سر میں جو جادو کے کیل گھاڑ کر انہیں جانور اور پرندے بنا دیتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر جھپٹ کر خرگوش کو پکڑ لیا اور اس کے سر کو ٹٹول کر جادو کے کیل ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ خرگوش پہلے تو شہزادہ عثمان کی اس حرکت پر سٹپٹایا، پھر برا مان کر بولا، آپ 1000 کوشش کر لیں، میرے سر پر آپ کو ایک بھی جوں نہیں ملے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادہ عثمان جھلا گیا، غصے میں بولا، تم سخت نامعقول خرگوش ہو۔ پھر اس نے خرگوش کو چھوڑ دیا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ محل کے نزدیک پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ محل بہت خوبصورت تھا، اس کی دیواروں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ دونوں جیسے ہی صدر دروازے سے گزرے، شہزادہ عثمان پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ شہزادہ عثمان بے حد حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد خرگوش اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ کمرہ قیمتی سامان سے آراستہ تھا اور وہاں پر ایک بہت ہی موٹی اور بدصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادہ عثمان کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ آؤ شہزادے عثمان، خوش آمدید، اس موٹی اور بدصورت عورت نے کہا۔ ارے تم تو میرا نام بھی جانتی ہو، شہزادی حسن آرا کی خادمہ، شہزادہ عثمان نے حیرت سے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ عورت ناگواری سے بولی، کیسی شہزادی اور کہاں کی خادمہ؟ حسن آرا تو میرا ہی نام ہے۔ میں نے یہ عجیب و غریب خرگوش تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ تم اس کے پیچھے پیچھے میرے محل تک آ جاؤ۔
شہزادہ عثمان شرمسار ہو کر بولا، معاف کرنا خالہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ حسن آرا غصے سے بولی، یہ تم نے خالہ کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ شادی؟ شہزادہ عثمان نے چلا کر کہا، بھلا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں تم جیسی منحوس شکل کی جادوگرنی سے شادی کرنے پر راضی ہو جاؤں گا؟ تمہارا تو باپ بھی راضی ہوگا۔ موٹی اور بدصورت جادوگرنی حسن آرا غصے سے دھاڑ کر بولی۔ اس کی آنکھیں شعلے برسانے لگی تھی کیونکہ شہزادہ عثمان کی باتوں نے اسے سخت ناراض کر دیا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابا حضور شاید راضی ہو جائیں، جا کر انہیں یہاں بھیج دیتا ہوں۔ شہزادہ عثمان نے بڑے اطمینان سے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جادوگرنی نے جلدی سے کوئی جادو پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری اور شہزادہ عثمان آدھا پتھر کا بن گیا۔ حسن آرا جادوگرنی کہکا لگا کر بولی، تم اس وقت تک پتھر کے بنے رہو گے جب تک مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا تھا کہ میں دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت شہزادے سے شادی کر کے دکھاؤں گی۔ میری بہن شکل و صورت میں مجھ سے کچھ بہتر ہے اور وہ ہر وقت میرا مذاق اڑاتی رہتی ہے۔ میں تم سے شادی کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تمہارا پتہ لگایا تھا، مگر اب تم ہی کہتے ہو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ شہزادہ عثمان نفرت بھرے لہجے میں بولا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی مگر میں اپنی بات پر اڑا رہوں گا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ تم اپنی بات پر کب تک اڑے رہتے ہو۔ 2 ہی دن بعد تم میرے سامنے گڑ گڑانے لگو گے۔ حسن آرا جادوگرنی ہنس کر بولی اور کمرے سے چلی گئی۔ خرگوش ابھی تک کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ عثمان نے غصے سے کہا، تم سے بڑا گدھا آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ تم نے ہی مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے۔ خرگوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بھری ہوئی آواز میں کہا، شہزادہ عثمان، تم نے مجھے گدھا کہہ کر میرا ماضی یاد دلا دیا۔ اچھا تو کیا تم پہلے گدھے تھے؟ شہزادہ عثمان نے حیرت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ خیر یہ بات تو نہیں ہے، سچ مچ کا گدھا تو اللہ کسی دشمن کو بھی نہ بنائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج سے 2 ماہ پہلے میں ایک لڑکا ہی تھا۔ میری ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میرے ابا کے شہر میں دوائیوں کی دکان تھی۔ روزانہ سینکڑوں مریض ان کے پاس دوائی لینے کی غرض سے آتے تھے۔ میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹانے کے لیے دکان پر ہی بیٹھا تھا۔ میں نسخہ دیکھ کر دوائیاں بنانا بھی سیکھ گیا تھا۔ ایک روز میرے ہاتھوں سے ایک شیشے کا مرتبان جس میں غالباً سیب کا مربع تھا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ والد صاحب قریب ہی بیٹھے تھے۔ پہلے تو مجھے غصے کی نظروں سے دیکھا اور پھر نہایت سخت لہجے میں بولے، گدھے کہیں کے۔ گدھے کے بارے میں میری رائے شروع سے ہی اچھی نہیں ہے، لہٰذا ابا جان کے منہ سے اپنے لیے گدھے کا لفظ سن کر میرا دل غم سے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں اسی وقت دکان سے اٹھا اور سسکیاں بھرتے ہوئے ایک طرف کو چل دیا۔ چلتے چلتے اس جنگل میں پہنچ گیا۔ بھوک کے مارے میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں چکرا کر گر پڑتا کہ میری نظر اس محل پر پڑی۔ میری بے جان قدموں میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ میں اس محل کی طرف تیزی سے بھاگنے لگا۔ وہیں میری ملاقات اس جادوگرنی سے ہو گئی۔ قصہ مختصر کہ یہ مجھ سے حسن آرا جادوگرنی نے کھانا دیا، مگر یہ بہت مکار عورت ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھے سلا دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں خرگوش بنا بستر پر انگڑائیاں لے رہا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن میں ابھی اس جادوگرنی کے پاس رہ رہا ہوں۔ میں ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو کر مجھے پھر سے لڑکا بنا دے۔ اپنی کہانی سنا کر خرگوش خاموش ہو گیا۔ شہزادہ عثمان کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اب کوئی ایسی تجویز نکالو کہ اس جادوگرنی کے چنگل سے نجات ملے۔ میں تو اس کے ہرافہ پر بہت سارے حربے آزما چکا ہوں۔ چونکہ مجھے تمام جڑی بوٹیوں سے واقفیت ہے، میں نے جنگل سے زہریلی جڑی بوٹیاں مختلف کھانوں میں ملا کر اسے کھلا دی ہیں، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر میں نے بھی بچپن میں کہانیوں میں سنا تھا کہ جادوگر اور جادوگرنیاں اپنی جان کسی چیز میں بند کر کے رکھتی ہیں تاکہ انہیں کوئی مار نہ سکے۔ تم ہی اس کا پتہ چلاؤ اور اس کی جان کس چیز میں بند ہے۔ شہزادہ عثمان خرگوش سے بولا۔ میں تو بہت کوشش کر ڈالی مگر سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ خرگوش نے بڑی اداسی سے کہا۔ شہزادہ عثمان کا چہرہ بجھ سا گیا۔ تو کیا پھر ہم ساری زندگی اس منحوس جادوگرنی کے پاس ہی گزار دیں گے؟ اس نے کہا۔
میں تو خود تمہاری طرح بے بس ہوں، خرگوش نے بے چارگی سے جواب دیا۔ میرے اچانک غائب ہو جانے سے محل میں کوہرام مچ گیا ہوگا۔ میری امی حضور اور ابا حضور کو کیا پتا کہ میں یہاں کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ ابا حضور تو خیر یہ بات سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ میں کہیں گھومنے پھرنے نکل گیا ہوں، اس لیے وہ پریشان کم اور ناراض زیادہ ہو رہے ہوں گے، مگر میری امی حضور کا دل بہت چھوٹا ہے، انہیں تو ہول پر ہول آ رہے ہوں گے، اور میری چھوٹی بہن سریا نے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی ہوں گی۔ حالانکہ وہ مجھ سے روٹھ گئی تھی، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ میں تمہاری اتنی مدد تو کر سکتا ہوں کہ محل جا کر اس حادثے کی خبر تمہارے گھر والوں کو دے دوں۔ خرگوش، جو کہ اصل میں ایک لڑکا تھا اور جس کا نام فرید تھا، شہزادہ عثمان سے بولا۔ شہزادہ عثمان کے چہرے پر سوچ کر لکیریں ابھر آئیں۔ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا، نہیں بھائی، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ میری اس مصیبت کا حال میری امی حضور اور ابا حضور کو نہ پتہ چلے۔ تم اتنی مہربانی کرو کہ یہ سب واقعات میری بہن سریا کو بتا دو۔ اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میری وہ دوست احسن کے پاس جائے اور اسے مدد کے لیے آمادہ کرے۔ فرید نے اپنا ننھا منھا سر ہلا کر اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کے کانوں میں جادوگرنی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ خرگوش فرید بھاگ کر مسہری کے نیچے گھس کر سوتا بن گیا، تاکہ حسن آرا جادوگرنی اس پر شک نہ کر سکے کہ اس کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ حسن آرا جادوگرنی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ خرگوش فرید کی تھوڑی سی دم نظر آ رہی تھی۔ جادوگرنی نے اس کی دم پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لیا اور اسے بولی، بس تم نے بہت عیش کر لی۔ میری بہن، جو کہ پرستائن میں رہائش پذیر ہے، کل اس کے چھوٹے بچے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جیسا عجیب و غریب خرگوش اپنے بھانجے کو تحفے میں دوں گی۔ میری بہن کی خادمہ مجھے سالگرہ کی دعوت دینے آئے گی۔ یہ کہہ کر حسن آرا جادوگرنی نے فرید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فرید کے یوں یکا یک جانے سے شہزادہ عثمان پریشان ہو گیا۔ اب ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے دوسری قسط پر کلک کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔